آپ کو پتہ ہے کراچی کا حال ابھی جو ہے وہ ایک اجڑا ہوا، میں کیا کہوں کہ پورا اجڑ چکا ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے، کسی سے چھپا نہیں. اس کے حوالے سے بولتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے ہمیں. تو اس کے حوالے سے ہم لوگ تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ پانی لوگوں کے گھر چلے جائے، لوگوں کے سیوریج کے مسئلے ہو، تاکہ صدقہ جاریہ کی ٹینکر مافیا سے جان چھڑے جو لوگ ہفتے میں 2-2 3-3 بیچارے 8-8 ہزار 10-10 ہزار کے ٹینکر ڈلوا رہے ہیں، وہ بڑے ریگولرلی ڈلوا رہے ہیں. ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یوں در بدر بھٹکنا کیا ان دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا ڈگریاں جلا دینا. کیا وین تھراپی جو ہے نا ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف آپ کی جو نسیں ہیں اس کو دیکھ کے ہم لوگ آپ کے نرو سسٹم پہ کام کرتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں پریشر پوائنٹس جن کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اس سے درد نکلتے ہیں آپ کے. جیسے شیٹی کا بہت کرونک ڈیسیز ہے، اس کے اندر نارملی ہوتا یہ کہ اگر کسی کا ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ وہ آپریٹ پہ چلے آئے گا. اب کیا ہر بندہ آپریشن افورڈ کر سکتا ہے؟ یعنی ان کو سرجری بول دی گئی تھی، ان کو شیٹک تھا، شیٹیکا تھا ان کو L4 L5 ایسے. یہ ذرا بتا دیجئے عام فہم آدمی کو شاید اتنا زیادہ. سر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں عرق النساء اردو کے اندر. کیا ہوتا ہے یہ، اس میں کیا بیماری ہوتی ہے؟ اصل میں ہوتا ہے کہ عرق النساء دردوں کی ماں، بہت شدید پین ہوتا ہے اس کے اندر. کس قسم کا درد ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کی لوور بیک سے اٹھتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہوا آپ کی ٹانگوں میں آتا ہے. صحیح ہے؟ تو وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بندہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بندہ اپاہجگی کی طرف چلے جاتا ہے. نیولی میرڈ کپل تھا، تو میں نے جا کر ان کو بٹھایا، پہلے ان کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا. وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، بڑی مشکل سے اپنے بستر سے اٹھی تھی، پر اللہ پاک نے کروایا کہ میں نے ان کی بھی کچھ پریشر پوائنٹ سے دبائیں، کچھ ایکٹیویشن کی ان کی. وہ اٹھی اور چلنے لگی. اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا مسکراتے ہوئے کہ مطلب میرا درد سیٹ ہوا. تو میں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرے. پھر میں نے ان کو چلایا، پھر میں نے پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا ان کا. میں نے پراپر جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا اب چائے بناتی ہیں اچھی. تو میں نے اور انہوں نے مل کے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا، فوکس آن کرائم. ہمارا مین مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جس طریقے سے کرائم ہو رہے ہیں اس کی خبریں تو مل جاتی لیکن اس کی انویسٹیگیشنز نہیں ملتی. یہ بالکل یونیک سا کانسیپٹ تھا. تو میں نے اور عطاء الرحمان کرائم رپورٹر نے مل کے، میں اس میں ایز اے ہوسٹ تھا میں، اور عطاء الرحمان ایز اے کرائم رپورٹر پرفارم کر رہے تھے. تو اس کے اندر ہم لوگ مختلف اسٹوریز ڈسکس کیا کرتے تھے. جائیں جا کے ہر چیز کی انویسٹیگیشن کریں، لیکن بیٹوں کے سامنے باپ کو تھپڑ مارنا یہ بڑا تھوڑا سا ایک انسلٹنگ ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے باپ کو بہت ان کے لیے باپ ایک بہت بڑی اہمیت ہوتا ہے. اور وہ بزنس مین ہے پاکستان کے، کراچی کے. دیکھیں قانون کہیں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتا. جی صحیح بات ہے. ہر چیز کے پیرامیٹرز قانون میں ڈیزائن ہوئے ہیں، ہر چیز کے طریقہ کار ڈیزائن ہے. ان طریقہ کار سے ہٹ کے جو بھی چیز ہوگی وہ انیتھیکل ہے اس چیز کا بالکل. اور یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کام کیا، جو تھپڑ مارا، تو اس کے بعد اعلیٰ حکام فوری طور کے اوپر ایکشن میں آئے، اور ایکشن میں آنے کے بعد انہوں نے کارروائی کا آغاز کر دیا. پنکی کے بھی تو بہت سارے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، لیکن حاصل وصول کیا ہونا یہ دیکھیں. کیا کہتے ہیں اس میں شاعری میں، جو دیکھتا ہوں وہی لکھنے کا عادی ہوں، میں اس زمانے کا سب سے بڑا فسادی ہوں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ، اس کا نام ہے اویس اسلم، اووی کے نام سے مشہور ہے وہ. اور ان کا یوٹیوب چینل ہے شوبز وتھ اووی. وہ پاکستان کے الحمدللہ ٹاپ فوٹوگرافرز ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ. انفیکٹ یہ کہ جب آئیفا بالی ووڈ آتا ہے تو ان کو انویٹیشن دیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں کوریج کرتے. تو کافی سیلیبریٹیز انٹرنیشنلی بھی ان کو جانتی ہیں. السلام علیکم. ٹاک وتھ علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. ہمارے درمیان آج کے جو گیسٹ ہیں بڑے ہی منفرد ہیں. میں اس سینس میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں. نہ صرف ڈاکٹر ہیں، وین تھراپسٹ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں پوئٹری بھی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. شاید اس کے علاوہ کسی نجی چینلز کے اوپر انہوں نے کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے، ڈفرینٹ شوز بھی کرتے آئے ہیں. آئیے ہمارے درمیان موجود ہیں نوید اسلم صاحب. آج انہی کی زبانی بہت ساری باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم نوید صاحب. وعلیکم السلام. علی صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو نوید صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج بیٹھے اور کچھ ڈسکشن کا موقع دیا. تو سب سے پہلے بتائیں نوید صاحب، کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا اتنی ساری چیزیں ایک ہی شخص کے اندر، اور وہ بھی ماشاءاللہ کرتے آ رہے ہیں؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے مجھے اور میری آڈینس کو بتائیں. سر ایکچوئل میں بالکل کچھ منفرد کرنے کا زندگی میں ارادہ تھا. تو اس منفرد کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑے طریقے سے ڈیزائن کیا، چیزوں کو ڈیزائن کیا. اپنے سوشل ایکٹیوسٹ ایز اے سوشل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی میں نے، مختلف فورمز پہ کام کیا،
اور بڑے بچوں کے حوالے سے بڑے میگا پروجیکٹس ہی ہم لوگوں نے جس طریقے سے کراچی ریزیڈنسی فاؤنڈیشن بنایا تھا, اس کے اندر ہم لوگوں نے بچوں کو فری ٹیوشنس اور IT کورسز کروائے ہم لوگوں نے. پھر اس کے علاوہ ان کے فنکشنز کروائے ہم لوگوں نے بچوں کے جو گورنمنٹ اسکولس کے ہوتے ہیں. پھر ہم نے خواتین کے لیے سلائی سینٹر کھولے تاکہ روزگار کے مواقع باقاعدہ طور پر ان کو مہیا کیا جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے خواتین ہوتی ہیں اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو بیچاری منور منت رہے گی دوسرے کے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو لوگ ہیں, اپنی جو یوتھ کہہ لیں یا اپنی خواتین ہیں گھر کی, ہم ان کو کم از کم اس قابل کر دیں کہ ہم ان کو کوئی ایسا ہنر دے دیں تاکہ وہ معاشرے میں جا کے کمانے کے قابل ہو جائے. تو یہ کہ اس کے علاوہ بہت سارے میگا پروجیکٹس کیے ہم لوگوں نے. پھر ایک میں جس طرح رہتا ہوں گلبرگ, تو وہاں پر ہم نے جو مسائل چل رہے ہیں جس طریقے سے سیوریج کا مسئلہ ہو گیا, پانی کا مسئلہ ہو گیا, دیگر جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں, اس میں ہرڈل ساری پورے کراچی کے اندر. آپ کو پتہ ہے کراچی کا حال ابھی جو ہے وہ ایک اجڑا ہوا, میں کیا کہوں کہ پورا اجڑ چکا ہے, کسی سے چھپا نہیں ہے, کسی سے چھپا نہیں. اس کے حوالے سے بولتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے ہمیں. تو اس کے حوالے سے ہم لوگ تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ پانی لوگوں کے گھر چلے جائے, لوگوں کے سیوریج کے مسئلے ہو, تاکہ صدقہ جاریہ ٹینکر مافیا سے جان چھوڑے. جو لوگ ہفتے میں 2-2 3-3 بیچارے 8-8 ہزار 10-10 ہزار کے ٹینکر ڈلوا رہے ہیں, وہ بڑے ریگولرلی ڈلوا رہے ہیں. وہ سر اس کے اوپر میرا ایک شعر ہے, میں سنا دوں آپ کو اگر بولے تو. بھائی یہ شاعر بھی ہیں اور پوئٹ بھی ہیں, تو یہ میں ضرور ان سے اس اسکل کی بھی جو ہے وہ چاہوں گا کہ لوگوں تک پہنچے. بتائیے سر. یہی ایک بات سوچ کر سرکار سے بنائی کم ہے, یہی ایک بات سوچ کر سرکار سے بنائی کم ہے, میں غلام ابن غلام ہوں, میری سنوائی کم ہے. ارے واہ 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 واہ, یہ آپ کا بنفس نفیس آپ ہی کا جی شعر ہے یا کہیں اور سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے بولا؟ نہیں, میرا اپنا شعر ہے. اور اسی وجہ سے ہماری خاموشی جو ہے شہر کو تباہ کر گئی ہے. اچھا, ہمیں نکلنا چاہیے, اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے, لوگوں کے لیے نکلنا چاہیے. ہم نہیں نکلیں گے, ہم خاموش بیٹھیں گے تو اس شہر کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کسی پولیٹیکل پارٹی وغیرہ میں تو نہیں ہے نبی صاحب اس کے علاوہ؟ نہیں سر, سماجی سرگرمیاں کرتا ہوں. الیکشن وغیرہ بھی لڑنے کا آگے کوئی پروگرام ہے؟ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, ایسا ابھی فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا اچھا, کیونکہ بڑی گہری آپ کی نگاہ ہے ملک اور کراچی کے حالات کے اوپر. سر دیکھیں نا, ہم بیسیکلی اس قوم میں شمار ہو رہا ہے کہ ہماری جو ٹیلنٹ ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ہمارا ٹیلنٹ اس کنٹری کے اندر نہیں لگ رہا, اس میں کوئی شک, بہت ٹیلنٹ ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تو کوئی گائیڈنس ہی نہیں پتہ چل رہی, ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا انہوں نے کرنا کہ زندگی میں ہے کیا. وہ بس شکلیں دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر اپنی ڈگری لے رہا ہے تو وہ جا کے کوئی مارکیٹنگ کی جاب پکڑا ہے, تو کوئی کسی جگہ پہ پکڑ رہا ہے, کوئی کہیں پہ, بس وہ کہہ رہے ہیں بس نوکری مل جائے, کوئی روزگار کا ذریعہ سٹارٹ ہو جائے. لیکن پریشان ہے نا لوگ اپنا, کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے. پوری زندگی آپ نے لگا دی ایک چیز کے پیچھے, پھر اس کے لیے پھر آپ نوکری اپنے مقصد کی نہیں مل رہی. تو ہمارا ڈیلیما یہ ہے اپنا نبی صاحب کہ بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ماسٹر کر رہے ہیں, بیچلر کر رہے ہیں, اور پھر آگے جب وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں تو باہر جاب نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ مطلب اب کیا کریں آگے, کس طریقے سے وہ شادیاں کریں, وہ کیسے اپنی ارننگ کریں جو کہ وہ ایک اچھی معاشرے کے اندر زندگیاں گزار سکیں. سر اصل میں دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہے بیچارہ, اس کو کہیں سے کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی. ہمارے کوئی کاؤنسلنگ کا سسٹم نہیں ہے. اگر وہ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس اسکول میں ہی اگر آپ دیکھیں تو ٹیچرس بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا, وہ نہیں بتا رہے بچے کو تم نے ایگزیکٹلی کرنا ہے کیا ہے. ان کو پتا ہو بیچاروں کو تو وہ کچھ کرے نا. اس لیے تو ہم لوگ اتنی ترقی نہیں کر رہے. اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں تو وہاں کی یوتھ, وہاں کی نیشن ہم سے آگے کیوں ہے؟ اسی وجہ سے آگے نا ان کو پراپرلی ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ تمہیں زندگی میں یہ کرنا ہے, اس فیلڈ میں جاؤ گے تو یہاں پہ یہ اپارچونیٹیز ملیں گی. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, بس ہم نے منہ اٹھایا اور چلے گئے ہم لوگ. کہ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یوں در بدر بھٹکنا کیا ان دفتروں کے جنگل میں, بیلچے اٹھا لینا ڈگریاں جلا دینا. کیا تو سر یہی تھا سارا سلسلہ. اچھا مجھے یہ بتائیے نبی صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں نے بولا ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں, یعنی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آپ, ماشاءاللہ وین تھراپسٹ ہیں, ایز اے ڈاکٹر ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ کئی نجی چینلز کے اندر ماشاءاللہ صحافت کے بھی جوہر دکھا چکے ہیں, اور وہ آپ کے اندر وہ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے, وہ جو چیزوں کے اوپر آپ ایک ہوتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے اور ساری چیزوں سے. تو وہ سب کو ایک ساتھ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یعنی اگر پہلے سب سے اس پہ آ جاؤں بات آپ کی کہ کلینک کے اندر جس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں اور آپ وداؤٹ آپریشن کے, وداؤٹ میڈیسن کے, ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اس حوالے سے ضرور ہماری آڈینس کی رہنمائی کریں. سر اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی اس رب کی ذات کا. سب سے پہلے تو احسان شکر ہے. سر دیکھیں آپ کو جب کوئی جنونیت کوئی طاری ہوتی ہے نا تو پھر آپ سارے کام کرتے ہیں, آپ پھر اس جنونیت کے تحت اپنے سارے کام کرتے ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں. میں سوتا کم ہوں,
میں کوشش کرتا ہوں جس طریقے سے میں دوسرے کے لیے بھلائی کر لوں. میرے جتنا بھی آپ وہ دیکھیں گے نا شاعری کے علاوہ میرے جتنے بھی ڈومینز ہیں سارے دوسرے کی بھلائی کے لیے ہیں. سوشل ایکٹیویٹی کر رہا ہوں یا صحافت کر رہا ہوں, جرنلزم کر رہا ہوں, یا میں آپ کا وین تھراپی کر رہا ہوں, سارے کے سارے لوگوں کی آسانیاں پرووائڈ کرنے کے لیے. ایکچولی وین تھراپی جو ہے نا ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم مختلف آپ کی جو نسیں ہیں اس کو دیکھ کے ہم لوگ آپ کے نرو سسٹم پہ کام کرتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں پریشر پوائنٹس جن کو آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس سے درد نکلتے ہیں آپ کے. جیسے شیٹیکا بہت کرونک ڈیسیز ہے, اس کے اندر نارملی ہوتا یہ کہ اگر کسی کا ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ وہ آپریٹ پہ چلے آئے گا. اب کیا ہر بندہ آپریشن افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سروائکل ہے, سروائکل ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپریٹ پہ چلے آئے. خواتین میں عمومی طور کے اوپر یہ بیماریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بیچاریاں کیا کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, بچوں کو پالیں, کیا کریں کیا نہیں کریں. پھر جن کے پاس جاتے پھر سالوں دوائیں چلتی رہتی ہے. لیکن وین تھراپی ایک ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس کے اندر وداؤٹ میڈیسن, وداؤٹ سرجری, ان سب چیزوں کا کیور ہوتا ہے. کوئی آپ کے پاس ایک ایسا پیشنٹ آیا اور جو ان ساری چیزوں پہ, جو ہمارے آڈینس کے لیے بھی ایک ایسا سیکھنے والا جو پیشنٹ ہو, یعنی کہانی ہو جس سے وہ سیکھ سکیں کچھ؟ سر پیشنٹ تو بہت سارے آئے میرے پاس, اور پاکستان کے ٹاپ لوگ بھی ہیں میرے پاس, لیکن نام ڈسکلوز کرنا اچھا نہیں لگے گا. چلیں آپ کسی کا بھی نام لیے بغیر بتا دیں. لیکن میں آپ کو ویسے بتاؤں, ایک ہاسپٹل کے بہت سینئر صاحب, اچھا بہت سینئر, بڑا ہاسپٹل, اس کے سینئر, ان کو سرجری بول دی گئی تھی. ان کو شیٹیکا تھا ان کو L4 L5 ایسے. یہ ذرا بتا دیجیے عام فہم آدمی کو شاید اتنا زیادہ. سر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں عرق النساء اردو کے اندر. کیا ہوتا ہے یہ, اس میں کیا بیماری ہوتی ہے؟ اصل میں ہوتا ہے کہ عرق النساء دردوں کی ماں, بہت شدید پین ہوتا ہے اس کے اندر. کس قسم کا درد ہوتا ہے یہ؟ بیسیکلی آپ کے لوور بیک سے اٹھتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہوا آپ کی ٹانگوں میں آتا ہے, صحیح ہے. تو وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بندہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بندہ اپاہجگی کی طرف چلے جاتا ہے. تو اس کے اندر میڈیسن وغیرہ وہ سب کچھ لے رہے تھے. اب ان کو صاحب کو ان کے ہاسپٹل کے لوگوں نے سرجری کا بولا, تو وہ اللہ رب العالمین نے کسی توسط سے ان کو میرے پاس بھیجا. تو الحمدللہ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا. میرے پاس آلموسٹ تقریباً 5 دن وہ ٹریٹمنٹ منڈٹ میں ٹریٹمنٹ رہے ہوں گے. تو وداؤٹ میڈیسن, وداؤٹ سرجری, ان کی جو آپ کا ایکچولی میں ہوتا یہ کہ کچھ پیروں کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم پریس کرتے ہیں, کچھ گھٹنے کے پیچھے پریشر پوائنٹ جن کو ہم پریس کرتے ہیں, اس سے ہم لوگ درد ریلیز کرتے ہیں. اچھا یہ عمومی طور پہ جیسے ہمارے چیریٹی کیمپ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ سمجھتے ہیں ہم کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں. بھائی خدا کے واسطے ہم کچھ پڑھ کے نہیں پھونکتے, ہم لوگ سمپل لوگ سمجھتے ہیں, ایسا حقیقت میں نہیں ہے. یہ پریشر پوائنٹس ہے, پریشر پوائنٹس کے تھرو ہم لوگ علاج کر رہے ہیں. کچھ آپ کی وینس ہیں اس کو دیکھ کر علاج کر رہے ہیں, کون سے نرو سسٹم پہ آپ کے کام کرنا چاہیے. تو ملٹیپل چیزیں جس کے ہم لوگ جس کام پہ کام کر رہے ہیں. اب یہ سروائیکل کا پین ہے, ہم لوگ ہاتھ کی جو کچھ رگیں آپ کی ہاتھ سے گزر رہی ہیں, آپ کی نرو ہاتھ سے گزر رہی ہے, اس کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ بلڈ سرکولیشن بڑھے. تو وہ فوری طور کے اوپر عمل کرتا ہے. اتنی تیز تو اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی جتنا ہمارا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اس کا مین ریزن ہے کہ جب آپ کی بلڈ سرکولیشن پراپر ہوگی تو چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی آپ کی باڈی کے اندر. پھر ہم اس کے بعد پھر آپ کو کچھ پرہیز وغیرہ بھی بتاتے ہیں, اور کچھ ہم لوگ آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں. مطلب اس کے اندر ہم کوئی پیشنٹ کا خرچہ نہیں کرواتے. مطلب کتنا افورڈیبل ہے ایک عام لوگوں کے لیے؟ اگر وہ آپ کے کلینک یا ہاسپٹل میں آنا چاہیں تو ان کو ضرور بتائیے کہ کہاں آپ کا ہاسپٹل یا کلینک ہے, اور کتنی فیسز ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو آپ سے اپنا علاج معالجہ کرانا چاہیں وہ آ سکیں آپ کے پاس. سر میں نے بیسکلی جو اپنی جو پرائیویٹ او پی ڈیز رکھی ہوئی ہیں, ایک گلبرگ میں ہے عزیزہ حسینی ہاسپٹل, میں نے وہاں پر بھی اپنی او پی ڈی 1000 روپے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دورہ جی کے اندر شیری اسلام جنرل ہاسپٹل ہے. دورہ جی کون سا والا؟ یہ دورہ جی اپنا بہادرآباد والا. ٹھیک. یہاں پر ہم لوگوں نے بھی 1000 رکھی میں نے. ٹھیک ہے. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ اس 1000 روپے کے اندر ایک اتنا اماؤنٹ ہے کہ اس میں غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے. جی بالکل. امیر تو کر ہی سکتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاسپٹل کے بھی اپنے ایکسپینڈیچر تو فلاحی ادارہ تو نہیں ہے. بالکل. اس کے اندر ہاسپٹلس کے بھی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 4 سے 5 وزٹس کے اندر یا اس سے پہلے میں ان کو کر دوں. میں اس میں نہ کوئی فالتو کی کوئی میڈیسن لکھ کر دیتا ہوں, نہ میں اس طرح کسی کا کوئی خرچہ کرواتا ہوں کہ بیچارہ پتہ نہیں یار, ہمیں نہیں پتا نا. علی بھائی آپ بتائیں کہ کس کے معاشی حالات کس طریقے. بالکل. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ اتنا خدا ترسی کا سوچتے ہیں. مطلب اس ایسے پراشوب معاشرے میں جہاں ہر طرف جسے کہتے ہیں افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اس میں لوگوں کا سوچنا اور ان کے حوالے سے سوچنا, تو ایک نرم دل اور ایک خدا ترس انسان ہی سوچ سکتا ہے کہ یار میں اس طریقے سے ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. یہ بڑی نیکی کی بات ہے, یہ بڑے اچھے اعمال ہیں جو آپ انجام دے رہے ہیں. اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے. تو سر میں ابھی ایک اور واقعہ بتاؤں. میرے پاس ایک دن میری طبیعت خراب تھی تو مجھے کال آئی, چھٹی کا دن تھا, گلشن معمار سے.
ان صاحب نے بولا کہ میری مسز اٹھ نہیں سکتی بیڈ سے. تو پہلے تو میں نے ان کو منع کر دیا, میں نے اچھا میں آدھے گھنٹے بتاتا ہوں آپ کو. پھر وہ ہوتا ہے نا دل آپ کا تھوڑا سا نرم ہوتا ہے, تو آپ سوچتے ہیں یار میں چلے جاؤں کہ کیا پتا میرے جانے ٹھیک ہو جائے. تو سب بڑا عجیب سا واقعہ ہوا. میں ان کے گھر پہنچا تو وہ نیولی میرڈ کپل تھا. تو میں نے جا کر ان کو بٹھایا, پہلے ان کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا. وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی, بڑی مشکل سے اپنے بستر سے اٹھی تھی. بس اللہ پاک نے کروایا کہ میں نے ان کی بھی کچھ پریشر پوائنٹ سے دبائیں, کچھ ایکٹیویشن کی ان کی. وہ اٹھی اور چلنے لگی. اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھا مسکراتے ہوئے کہ مطلب میرا درد سیٹ ہوا ہے. تو میں نے کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرے. پھر میں نے ان کو چلایا, پھر میں نے پراپرلی ٹریٹمنٹ کرایا کیا ان کا. میں نے پراپر جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا اب چائے بناتی ہیں اچھی. تو انہوں نے نا بڑی حیرانگی سے میری طرف دیکھا کہ مطلب یار کون کیا آدمی ہے, چائے کا بول رہی ہے. میں نے کہا نہیں گیس آ رہی ہوگی, آپ پریشان ہو. گیس کا آپ کو پتا کہ ہمارے تو یہاں پہ گیس کی بھی ٹائمنگ ہو گئی ہے, سمجھ رہے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد چلنے کی بھی ٹائمنگ ہو جائے گی ہمارے یہاں کہ چلنا آپ نے اسی اوقات کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں چل رہا. خیر اینی وے, تو میں نے ان کو بولا, انہوں نے نہ چاہتے ہوئے چلیں گے چائے بنانے کے لیے. اب وہ چائے رکھ کر انہوں نے دودھ رکھا. جیسے دودھ کو ابال آیا وہ ہماری طرف آ گئے. جیسے دودھ کو ابال آیا تو فوری طور پہ وہ بھاگتی بھی گئی, جو ایک لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ جب دودھ کی ابال آتا ہے. تو وہ جب گئی تو میں نے ان کے ہسبینڈ کو بولا, میں نے کہا میں صرف یہ چیک کروا رہا تھا آپ کو, میں صرف یہ چیک کرا رہا تھا کہ یہ بھاگتی بھی گئی الحمدللہ, اس سے پہلے اٹھ نہیں پا رہی تھی. میں نے کہا یار یہ تو چائے تھی 70-80-100 روپے کی, مجھے مل جاتی کسی بھی ہوٹل سے. چائے پینا مقصد نہیں تھا, ان کو یہ چیز دکھانی تھی کہ الحمدللہ ہاں ٹیسٹ کر لیا نا میں نے. پھر اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے مجھے بڑا تھینکس کہا, بہت زیادہ. تو یہ ایک اچھا واقعہ مجھے یاد آیا اپنی جرنی کا, تو میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کروں. ماشاءاللہ, گریٹ, زبردست. یہ جو آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرائم رپورٹنگ کی, یہ کہاں سے آپ کو شوق آ گیا بھائی؟ یہ تو بڑا جوکھن والا جسے کہنا چاہیے یہ فیلڈ ہے, خطروں سے بھری ہوئی ہے. سر بیسیکلی سلسلہ یہ تھا کہ مجھے جرنلزم کا بہت شروع سے شوق تھا مجھے. انفیکٹ یہ کہ مختلف آرٹیکلس لکھنا, مختلف اخباروں کے اندر کچھ خبر کے حوالے سے دیکھنا, پڑھنا, پڑھانا, انویسٹیگیشنز کرنا, یہ کون سی چیز کیا ہو رہا ہے, کیوں معاشرے میں تباہی و بربادی ہے. تو پھر ایک دن آپ کو پتہ کچھ پلانس ہو جاتا ہے آپس میں دوستوں بیٹھے ہوئے. تو میرے ایک کرائم رپورٹر ہیں, ان کے ساتھ عطاء الرحمان ابھی گورننگ باڈی ممبر بھی ہے KUJ دستور کے. تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسی بات ہوئی, اسٹوڈیو میرے پاس آلریڈی موجود تھا, میں اسٹوڈیو بنا چکا تھا. تو میں نے اور انہوں نے مل کے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا, فوکس آن کرائم. ہمارا مین مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جس طریقے سے کرائم ہو رہے ہیں اس کی خبریں تو مل جاتی لیکن اس کی انویسٹیگیشنز نہیں ملتی. یہ بالکل یونیک سا کانسیپٹ تھا. تو میں نے اور عطاء الرحمان کرائم رپورٹر نے مل کے, میں اس میں ایز اے ہوسٹ تھا میں, اور عطاء الرحمان ایز اے کرائم رپورٹر پرفارم کر رہے تھے. تو اس کے اندر ہم لوگ مختلف اسٹوریز ڈسکس کیا کرتے تھے. تو ہمارا الحمدللہ پروگرام بہت چلا ہمارا وہ. تو بس وہ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی ہم نے اس کو توجہ نہیں دے پا رہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا, چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو الحمدللہ لیکن ہمارے پاس بہت اچھا ہو گیا تھا, ہمیں بہت اچھے طریقے سے پولیس بھی انٹرٹین کرتے تھے. ہم پروگرام کی نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے نہیں جایا کرتے تھے, ہم انویسٹیگیشنز بتایا کرتے تھے. جہاں پہ پولیس کی نیگلیجنس تھی ہم نیگلیجنس شو کیا کرتے تھے, لیکن ہم کسی فرد واحد کو نشانہ نہیں بناتے جو جرنلزم کی ایتھکس کہلاتی ہے, اصل معاشرے کا جو ہے تصویر دکھاتے تھے. بالکل ایسے ہی جو ہے. اچھا, آپ کے ہونے کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 کیس ضرور ڈسکس کروں گا. ایک تو ابھی ریسنٹلی ایک پنکی کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو ہے سمجھ لیجیے میڈیا پہ اس وقت شہ سرخیاں ہیں اور ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں. اس کے حوالے سے ضرور تھوڑی سی ہمارے آڈینس کے لیے روشنی ڈالیں. اینڈ سیکنڈ ون, کوئی جیولرز کے اوپر FIA کی ریڈز ہوئی ہیں, تو انہوں نے بھی شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے سلوک نہیں کرنا چاہیے, آپ جائیں جا کے ہر چیز کی انویسٹیگیشن کریں, لیکن بیٹوں کے سامنے باپ کو تھپڑ مارنا یہ بڑا تھوڑا سا ایک انسلٹنگ ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے باپ کو بہت ان کے لیے باپ ایک بہت بڑی اہمیت ہوتا ہے, اور وہ بزنس مین ہیں, پاکستان کے کراچی کے معزز لوگ ہیں. تو اس چیز کے حوالے سے ہمارے آڈینس کے لیے ان دونوں چیزوں پہ روشنی ڈالیں. علی بھائی, باپ جو ہے نا وہ اولاد کی رول ماڈل ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں تو باپ ان کے لیے شاہ رخ خان کا درجہ رکھتا ہے نا. صحیح بات. باپ کو اگر آپ کریں گے تو آپ جو بھی ہوں گے تو اس کے اوپر تو ہوگا. دیکھیں, قانون کہیں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتا. جی صحیح بات ہے. ہر چیز کے پیرامیٹرز قانون میں ڈیزائن ہوئے ہیں, ہر چیز کے طریقہ کار ڈیزائن ہے. ان طریقہ کار سے ہٹ کے جو بھی چیز ہوگی وہ انیتھیکل ہے. اس چیز کا بالکل. اور یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے کام کیا, جو تھپڑ مارا, تو اس کے بعد اعلیٰ حکام فوری طور کے اوپر ایکشن میں ہے, اور ایکشن میں آنے کے بعد انہوں نے کاروائی کا آغاز کر دیا. اچھا, مطلب نوٹس لے لیا. اس کے بعد کاروائی کا آغاز ہو گیا. ساری چیز ہو گئی کہ ڈیفینیٹ ہے کہ غلط ہوا,
تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اداروں کے جو سینئر افسران ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اب تو ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, ویڈیو انہوں نے چیزیں وائرل اپلوڈ کر دی, سب کو پتہ چل گیا کیا کس طرح سے انہوں نے وہ ساری چیزیں کی. اور ہم لوگ وہ قوم تو ہیں الحمدللہ کہ ہم آواز اٹھانا جانتے ہیں, بے شک سوشل میڈیا کے تھرو کریں, روڈوں پہ نہ لے کے آواز اٹھانا جانتے ہیں. جو غلط ہوا اس کا ایکشن لیا. کہ جہاں تک پنکی کا تعلق ہے سر, یہ پہلا کریکٹر تو نہیں ہے, ابھی تو اور بھی بہت سارے کریکٹر نکل کر آئیں گے. یہ اصل میں جو ان کی عدالت کی طرف کیٹ واک تھی نا, وہ تھوڑی سی نا لوگوں کی نظر میں آ گئی. اچھا, ورنہ تو سر اس طریقے کے بہت سارے لوگ دندناتے پھرتے ہیں. لیکن ہے کیا کچھ تھوڑا ہمیں اور ہمارے آڈینس کو کچھ سمجھائیں گے یہ کیس کے حوالے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ پرانے صحافی رہے ہیں, کرائم رپورٹر رہے ہیں, آپ کی بڑی ان ساری چیزوں پہ بڑی گہری نگاہ ہے. تو میں نے سوچا چلیں آپ کی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھتے ہیں آپ سے اور ہمارے آڈینس کو کچھ بتائیں. سر ایکچوئل میں یہاں پر ہمارے یہاں ڈرگس کا معاملہ جس طریقے سے چل رہے ہیں, بات یہ کہ یہ ہم جب بھی دیکھیں تو نشوں کے اندر ایڈوانسمنٹ آتی رہی ہے. انہوں نے ایڈوانسمنٹ کے اندر اور اچھے ایڈوانسمنٹ لے کر آئیں گے خاتون, یہ ٹھیک ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو پرانے وقتوں کے اندر بہت سارے آپ کو ہیروئنچی وغیرہ نظر آتے تھے اور ابھی بھی نظر آتے ہیں, جن کا بیڑا گرک خاندان ان کے ڈوب گئے. ابھی بندہ ہیروئن میں لگ گیا. ابھی ارغمان کیس بھی تو تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے. سر یہ ساری کڑیاں ہی ہیں نا. اگر آپ ڈگنگ میں جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کے نام آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہیروئن ہوا کرتی تھی, اب اس کی جگہ پہ دوسرے جیسے نشوں نے آئس نے لے لی جگہ. لیکن سر بات یہ کہ ہمارے ہمیشہ آواز وہی اٹھتی ہے جب امیروں کے بچے کو بات آتی ہے. غریب کے بچے کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا سر, بچہ تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب یہاں پر نام مطلب گھروں تک باتیں آنا شروع ہوئی تو ایکٹیو چیزیں ہوئی ہیں. اور پنکی کے بھی تو بہت سارے لوگ بھی پکڑے جائیں گے, لیکن حاصل وصول کیا ہونا یہ دیکھیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں شاعری میں, جو دیکھتا ہوں وہی لکھنے کا عادی ہوں, میں اس زمانے کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو سر بس میرے خیال میں اتنا. تو آپ کو لگتا ہے یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے گا یہ کیس, جیسے کہ پہلے اور کیسز ارغمان کیس تھا, وہ بھی اسی طرح کی چیزیں بڑی زینت بنا, یہ جو میڈیا کی بہت سی چیزیں کارروائی نظر آئیں, پھر اس کے بعد سمجھ لیں کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیس کہاں تک پہنچا. تاریخ راہوں میں کھو جائیں گی چیزیں, نظر نہیں آئیں گی کہیں پر بھی, ہم بھول جائیں گے. ہم تو بیسیکلی ہمارا تعلق اس قوم سے جو چیزیں بھولتے ہیں, ہمیں بڑی ایکسپرٹی حاصل ہے بھولنے میں. سارے واقعے بھول جاتے ہیں ہم تو یہ بھول جاتے ہیں ہمارا ہوا کیا تھا, ہمیں کس اینگل سے اٹھا کے پھینکا گیا ہے. ابھی آپ جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, کل سڑک ٹوٹی, آپ بھول جائیں گے آپ کے ظلم و زیادتی ہوئی, بے شک وہاں پہ 10 ایکسیڈنٹ ہو گئے اس سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے. ٹھیک, کیا ایم کیا ہے آپ کا نبی صاحب, آگے کیا دیکھتے ہیں کہ واٹ از یور گول کہ میں نے اس کو اچیو کرنا اور یہ سرو کرنا ہے اس ملک میں, اس شہر میں؟ سر میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہم ایجوکیشن سسٹم پہ پراپر کام کریں, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کریں. سر جو ہم نے گزاری ہے وہ تو گزاری ہے. اب جو ہمارے جو بچے ہیں, جو ہمارے نیشن ہے, ان کو سر ایٹ لیسٹ کچھ تو ڈلیور کر کے جائے ہم لوگ. کم از کم وہ ایک کیا کہتے ہیں بوند تو ڈالتے ہوئے جائے, ایٹ لیسٹ ہم لوگ اپنے حصے کا دیا تو جلائیں. ورنہ یقین کریں یہاں پر صرف اور صرف نا امیدی کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا. تو ہمیں اٹھنا ہوگا, نکلنا ہوگا, کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. سر نبی صاحب کچھ فیملی کے حوالے سے بتائیں آپ اپنی. سر الحمدللہ ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں. تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کا نام ہے اویس اسلم, اووی کے نام سے مشہور ہے وہ. اور ان کا یوٹیوب چینل ہے شوبز وتھ اووی. وہ پاکستان کے الحمدللہ ٹاپ فوٹوگرافرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ماشاءاللہ. انفیکٹ یہ کہ جب آئیفا بالی ووڈ آتا ہے تو ان کو انویٹیشن دیا جاتا ہے, وہ جاتے ہیں کوریج کرتے, تو کافی سیلیبریٹیز انٹرنیشنلی بھی ان کو جانتی ہیں. تو الحمدللہ باقی بچے ہیں, ابھی اسکول لائف ہے ان کی, لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں کام, میں بھی چاہتا ہوں میرے بچے اس کاموں کو آگے لے کے ٹرانسفر کرنا, تاکہ ان کے اندر بھی دکھ درد اتنا ہو نیشن کا کہ وہ آگے ان چیزوں کو لے کے چل سکیں. اسلم صاحب, نوید اسلم صاحب, بہت اچھا لگا جب میرے پروگرام میں آئے, کیونکہ وقت کی اگر تنگی نہ ہو تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ جیسی جو پرسنالٹی ہے وہ ملٹی ڈائمینشن لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ایٹ اے ٹائم اتنے سارے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی وش اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد کے اندر جو ہیں نیک کام ہیں اس پہ کامیابی دے. اور تھینکس ونس اگین, اور اگر پھر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر سٹنگ کریں گے اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کریں گے.
سر تھینک یو علی اطہر صاحب, تھینک یو. تو ناظرین اینڈ آڈینس, تو یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ نوید اسلم صاحب. ماشاء اللہ جس کیپیسٹی میں جتنے بھی جیسے بھی برے حالات ہوں جیسے بھی ہوں, اس کے اندر دیکھیں انسان کا اگر ایم پکا ہونا, لگن سچی منزل آسان, وہ والی ہم نے ایک چیزیں سنی ہوئی ہیں بچپن سے, تو آدمی پھر بہت سارے کام کر سکتا ہے. تو آج ان کو بلانے کا اور ان کے ساتھ سٹنگ کرنے کا ایک مقصد تھا کہ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدے مل رہے ہیں. تو ضرور آپ میں سے جو بھی لوگ ہیں جن کو وینس کا اور دوسرا اس طرح کا جو پرابلمس آتے ہیں, وہ ضرور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ علاج معالجہ کرا سکتے ہیں. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.